حق پہ لگی ہے قدغن، سچ بولنا خطا ہے، مسند پہ بے وفائی مجرم بنی وفا ہے، مسند پہ بے وفائی مجرم بنی وفا ہے، انصاف بے نشاں ہے بنگال کی زمین پر، ایک حشر کا سما ہے بنگال کی زمین پر، ایک حشر کا سما ہے بنگال کی زمین پر، ظلم و ستم روا ہے بنگال کی زمین پر، خطہ جو کل تلک تھا میرے وطن کا حصہ، اس پاک سرزمین کے حسن چمن کا حصہ، اس پاک سرزمین کے حسن و چمن کا حصہ، چھائی ہوئی خدا ہے بنگال کی زمین پر، ایک حشر کا سما ہے بنگال کی زمین پر، ظلم و ستم روا ہے بنگال کی زمین پر، ذہنوں میں ایک جنون ہے، سر پر سوار خون ہے، انسانیت ہے بسم ایمان بے سکون ہے، انسانیت ہے بسم ایمان بے سکون ہے، اسلام بے امان ہے بنگال کی زمین پر، ایک حشر کا سما ہے بنگال کی زمین پر، ظلم و ستم روا ہے بنگال کی زمین پر، دستور ہے تعصب۔ محبت جرم ہے ایسا تو میں اقرار کرتا ہوں، سزا اس کی ہے گر پھانسی تو میں اقرار کرتا ہوں، سزا اس کی ہے گر پھانسی تو میں اقرار کرتا ہوں، میرا مسلک ہے آفاقی یہ میں اقرار کرتا ہوں، میرا مسلک ہے آفاقی یہ میں اقرار کرتا ہوں، میں مسلم ہوں جہاں میرا ہے میں اقرار کرتا ہوں، میرا مسلک ہے آفاقی یہ میں اقرار کرتا ہوں، میں مسلم ہوں جہاں میرا ہے میں اقرار کرتا ہوں، وطن سے کی محبت ہے یہ میں اقرار کرتا ہوں، وطن سے کی محبت ہے یہ میں اقرار کرتا ہوں، سبز پرچم اٹھایا تھا یہ میں اقرار کرتا ہوں، وطن سے کی محبت ہے یہ میں اقرار کرتا ہوں، سبز پرچم اٹھایا تھا یہ میں اقرار کرتا ہوں۔ چشم اخوت سے آنسوؤں کے سلام، سلام ان پہ جو ہیں فخر ملت اسلام، ہے نظر چشم اخوت سے آنسوؤں کے سلام، سلام ان پہ جو ہیں فخر ملت اسلام، عمل سے اپنے ہوئے جو حسینیت پہ گواہ، عمل سے اپنے ہوئے جو حسینیت پہ گواہ، قسم خدا کی وہی ہیں حسینیت کے امام، عمل سے اپنے ہوئے جو حسینیت پہ گواہ، قسم خدا کی وہی ہیں حسینیت کے امام، اذان ان کی اذان اور نماز ان کی نماز، سجود ان کے سجود اور قیام ان کا قیام، وہ اپنے رب سے ہیں راضی اور ان کا رب ان سے، یہ ہے شہادت حق کا صلہ یہ ہے انعام، دکھائی دے گا نہ ظاہر کی آنکھ سے اجمل، نگاہ دل میں شہیدان حق کا ہے جو مقام، ہے نظر چشم اخوت سے آنسوؤں کے سلام، سلام ان پہ جو ہیں فخر ملت اسلام۔ کلیدی خطاب کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب
ادارہ معارف اسلامی کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کلیدی خطاب کریں۔ 1 مارچ 1971 کی تاریخ تھی۔ میں اپنے اسکول گیا ہوا تھا۔ اسکول سے میں اور میرا ایک دوست ہم دونوں بھاگ گئے۔ ہم نے کہا کہ ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں پاکستان اور ورلڈ 11 کا کرکٹ میچ ہے، ہم دیکھنے جاتے ہیں۔ ہم اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ بھاگ نہ سکیں اسکول سے، اور اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ حالات کو سمجھ سکتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میچ چل رہا تھا، غالباً انتخاب عالم صاحب اس کے کیپٹن تھے پاکستانی 11 کے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ سامنے کے پنڈال میں آگ لگی، شور مچنا شروع ہوا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ میری کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میچ میں تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا کوئی رد عمل ہو۔ ہم دونوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ہمیں یہی سمجھ آیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن بھاگنا یہاں سے چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے ہم بھاگے۔ قریب میں موتی جھیل کا علاقہ تھا، جو وہاں کا انڈسٹریل ایریا، کمرشل ایریا تھا، دفاتر وہاں ہوا کرتے تھے۔ میرے والد کا آفس تھا، وہاں ہم پہنچے تو وہاں بھی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جب والد صاحب نے مجھے اور میرے دوست کو دیکھا تو اور پریشان ہوئے کہ یہاں تو ہمارا نکلنا مشکل ہے، یہ کہاں سے آ گیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں اسکول سے بھاگ کے آیا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنے بجائے ہم دونوں گاڑی میں بٹھایا، اور کچھ لوگ بیٹھے تھے، لے جاؤ ان گھر چھوڑو جا کر۔ ہم وہاں سے نکلے، گھر پہنچے، اور اس کے بعد 15 اپریل 1971 تک اپنے محلے سے باہر نہیں نکل سکے۔ 15 اپریل کو ہم کراچی آئے۔ مجھے وہ اسکول ابھی تک یاد ہے۔ وہ علاقہ سیکنڈ کیپٹل کہلاتا تھا، ایوب نگر بھی کہلاتا تھا، اور اب اس کا نام ہے شیر بنگلہ نگر، دارالحکومت ہے۔ بنگلہ دیش پارلیمنٹ کی جو عمارت اس وقت ہے وہ بن چکی تھی، فنیشنگ باقی تھی۔ اس کے لان میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، میں اور میرے کزنس وغیرہ میں جاتے تھے، وہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے۔ اور ڈھاکہ بڑا سرسبز شہر تھا، بارشیں بہت ہوتی تھیں، اور دونوں چیزیں بہت پسند ہیں مجھے، سبزہ بھی اور بارش بھی۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا، اسکول سے بھاگنے کے کئی دفعہ واقعات میں نے کیے تھے۔ جب بارش زیادہ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم اسکول کے چند لڑکے بھاگتے تھے اور دریا پہ، سیلابی دریا پہ چلے جاتے تھے، اور کشتی والے کو، جسے ہم وہاں ناؤ کہتے تھے، ناؤ والے کو پیسے دیتے تھے کہ ہمیں اس پانی میں سیر کراؤ۔ تو سیلابی پانی میں وہ ہمیں لے جاتا تھا دور تک، اور گھما پھرا کے واپس لاتا تھا، اور ہم یہ اہتمام کرتے تھے کہ اسکول سے گھر پہنچنے کا جو ٹائم ہو اس ہم گھر پہنچ جائیں، تاکہ گھر والوں کو شبہ نہ ہو کہ کہیں اور گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میرے لیے تو ایک روبان سے، اور ایک عرصے تک یہاں آنے کے بعد میری یہ تمنا رہی، خواہش رہی کہ حالات دوبارہ بہتر ہو جائیں اور ہم لوگ دوبارہ جا کے ڈھاکے میں آباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ سرزمین دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بنگلہ دیش گئے ہو؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ تو کہتے ہو وہاں رہے نہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں مشرقی پاکستان میں رہتا تھا، مشرقی پاکستان سے آیا ہوں، بنگلہ دیش نہیں دیکھا ہے۔ یہ بنگلہ دیش بننے کے جو سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے نتیجے میں سانحات ہوئے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں بہت سمپلسٹک انداز میں اس کا تجزیہ ہوتا ہے، بہت سادگی کے ساتھ۔ اور اب تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہن ہے کہ جو اس ملک کی بنیادوں ہی کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ ہر طریقے سے، قلم سے، زبان سے، لیکچر سے یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ مشرقی پاکستان کو آزاد ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ تو کہتے ہی ہیں کہ آزادی کی جنگ لڑی ہم نے، لیکن مجھے بنیادی اعتراض لفظ آزاد اور آزادی پر ہے۔ مشرقی پاکستان کی آزادی نہیں ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے۔ 20ویں صدی کے دو بڑے اہم واقعات ہیں جو پاکستان کی تقدیر سے وابستہ ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ایک 1905 اور 6 میں بنگال کی تقسیم، انگریزوں نے 2 صوبے بنا دیے، بہت بڑا صوبہ تھا بنگال کا،
جس کا دارالحکومت کلکتہ تھا، اور اس کے نتیجے میں جو مغربی بنگال انڈیا میں جو ہے وہاں بڑی ترقی ہوئی تھی، لیکن مشرقی بنگال میں کوئی ترقی نہیں، بڑی غربت تھی، اور زمینیں جن کی ہوتی تھیں وہ عام طور پہ ہندو ساہوکار ہوتے تھے۔ کوئی بڑا کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی، ڈھاکے میں یونیورسٹی نہیں تھی۔ پہلی یونیورسٹی 30 کی دہائی میں قائم ہوئی، بڑی مشکل سے، لیکن اس سے پہلے 1905 اور 6 میں جب ڈھاکہ دارالحکومت بنا مشرقی بنگال کا، تو اس کے خلاف پورے ہندوستان میں شدید رد عمل ہوا، اور اس رد عمل کو لیڈ کرنے والے مہا سبھائی لوگ نہیں تھے، مہا سبھا کے نہیں تھے، RSS کے نہیں تھے، بلکہ کانگریس تھی۔ وہ کانگریس جو بیک وقت سارے ہندوستانیوں کی ترجمانی کی دعویدار تھی، اس نے ڈٹ کر اس تقسیم کی مخالفت کی، انگریزوں پہ دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ 1911 کے دسمبر میں جب دہلی دربار ہوا اور برطانوی بادشاہ یہاں آیا، تو اس نے جو اہم اعلانات کیے ہندوستان کے لیے، اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ اگلے سال سے دونوں صوبے مشرقی اور مغربی بنگال ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ مشرقی بنگال کی علادگی سے مغربی بنگال کا نقصان نہیں تھا، ہاں مشرق کا فائدہ تھا، لیکن چونکہ وہ فائدہ اٹھانے والے مسلمان تھے تو ہندو مائنڈ سیٹ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، کانگریس نے یہ بات گوارا نہیں کی، اور بالآخر اس تقسیم کو ختم کروایا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست میں یہ تجربہ بڑا بنیادی تجربہ ہے، اور پاکستان بننے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور مشرقی بنگال کے جو بنگلہ بولنے والے لوگ تھے، جن کو پاکستان میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس تجربے کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ اسی تجربے نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تقدیر ایک ساتھ ہی ہے، اچھائی برائی یکساں ہے، اور سارے مسلمان ایک وجود ہیں، الگ ہم نہیں ہو سکتے چاہے ہم بنگلہ بولتے ہوں۔ چنانچہ تاریخ کے یہ حقائق ہیں کہ بنگال کی مسلم لیگ کے اجلاسوں میں یہ قراردادیں پاس ہوئیں کہ بنگال کی سرکاری زبان، بنگال کی تعلیمی زبان اردو ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ وہاں کے مدرسوں میں اردو پڑھائی جاتی تھی، نہ صرف پاکستان بننے تک بلکہ 90 کی دہائی تک بنگلہ دیش میں مدرسوں کی زبان اردو تھی، اور 1930s کی دہائی میں مسلم لیگ نے قراردادیں پاس کی کہ ہماری تعلیمی زبان اور سرکاری زبان وہ اردو ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مطالبے میں اسلام کے علاوہ جو دوسرا عامل تھا وہ اردو زبان تھی، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان کی زبان کو تقسیم کر دیا تھا۔ جو ہندوستانی زبان تھی ایک مسلمانوں کی زبان بنا دی تھی اور ایک ہندوؤں کی زبان بنا دی تھی، زبان ایک ہی تھی، لیکن الفابیٹ کے ذریعے سے اور دونوں زبانوں میں الگ الگ لٹریچر کے ذریعے سے دو دھارے بنا دیے تھے تاکہ یہ اس بنیاد پر بھی لڑتے رہیں۔ دوسرا اہم واقعہ 1947 کا ہے، جب پاکستان بنا۔ پاکستان کسی پر تھوپا نہیں گیا تھا، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، کسی خطے پہ نہیں تھوپا گیا۔ سندھ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے لیے، پنجاب کی اسمبلی نے پاس کی تھی قرارداد، اور تیسرا جو صوبہ اس حصے میں تھا وہ تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP، جو اب پشتونخوا کہلاتا ہے، خیبر پشتونخوا۔ وہاں جو حکومت تھی وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی تھی، لہذا وہاں کے لیے الگ فارمولہ طے ہوا کہ وہاں ریفرنڈم ہوگا، عوامی ریفرنڈم، اور ہندوستان میں شامل رہنے کے حامی گروہوں کا خیال یہ تھا کہ ریفرنڈم میں ہم جیت جائیں گے۔ چنانچہ خان عبدالغفار خان صاحب کی قیادت میں وہاں تحریک چلی کہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات معلوم تھی کہ پاکستان بنا اگر تو شمال مغربی سرحدی صوبہ کی سرحد ہندوستان سے نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے کانگریسی لیڈروں کو بلایا، گاندھی جی آئے، نہرو آئے، ابوالکلام آزاد آئے، اور بہت سے لوگ آئے، تاکہ سرحد کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے ووٹ دیں۔ ادھر سے قائد اعظم نے، مولانا شبیر نواز عثمانی نے، مولانا حامد بدایونی نے، اور بہت سے لوگوں نے، پیر صاحب مانکی شریف نے، انہوں نے مہم چلائی کہ نہیں،
مسلمانوں کا ملک جب بن رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ دیں. اور الحمدللہ آج کے پی کے کا جو صوبہ ہے اس کے لوگوں کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور وہ پاکستان میں اپنی مرضی سے شامل ہوا. یہی عمل بنگال میں ہوا. بنگال میں عوامی ریفرنڈم ہوا اور سب سے زیادہ اکثریت سے بنگال کے لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سلہٹ اس وقت بنگال میں شامل نہیں تھا، آسام میں تھا، وہاں پہ ریفرنڈم ہوا اور ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو مشرقی بنگال، جس کا نام بعد میں مشرقی پاکستان کر دیا گیا، اس پر مغربی پاکستان نے قبضہ نہیں کیا تھا، لشکر کشی نہیں کی تھی، زبردستی نہیں کی تھی، ہتھیایا نہیں تھا، خریدا نہیں تھا، بلکہ مشرقی بنگال کے لوگوں نے خود ووٹ دے کر پاکستان، متحدہ پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب 1971 میں وہاں مسلح جدوجہد شروع ہوئی تو اس کو وہاں والے بھی اور یہاں والے بھی سمجھنے لگے کہ آزادی کی کوئی تحریک ہے. آزادی تو اس سے حاصل کی جاتی ہے جو قبضہ کر لے. انگریزوں نے قبضہ کیا تھا پاکستان پر، ہندوستان پر، تو یہ آزادی کی تحریک چلی. پاکستان آزاد بھی ہوا اور الگ بھی ہوا اور ہندوستان آزاد ہوا. کانگریس کی تحریک صرف آزادی کی تحریک تھی، مسلم لیگ کی تحریک آزادی کی بھی تھی اور قیام پاکستان کی بھی تھی. ہندوستان پر انگریزوں نے بجا پر قبضہ کیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال پر پاکستان نے قبضہ نہیں کیا تھا. وہ علاقہ پاکستان سے الگ ہوا، جدا ہوا. یہ جدائی، علیحدگی صحیح تھی یا غلط تھی، ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے اسباب کیا تھے، یہ الگ عنوانات ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی، آزادی کی جدوجہد نہیں تھی، آزادی کی تحریک نہیں تھی، علیحدگی کی تحریک تھی. ان اصطلاحوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. 1971 میں بلکہ 70 میں جب انتخابات ہوئے، 5 دسمبر 1970، وہ خود میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ظاہر ہے کہ اس وقت جمعیت کا نام بھی نہیں سنا تھا، جماعت کا نام سنا تھا اپنے بڑوں سے، لیکن جمعیت سے واقف نہیں تھا میں. الیکشن کے دن کی حیثیت یہ تھی کہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ جانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے سینے پر نوکا کی تصویر ہو، نوکا یعنی کشتی کی تصویر ہو، جو عوامی لیگ کا نشان تھا. تو ہمارے بڑے جب ووٹ دینے لے گئے تو خاندان کے سارے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے. ایک میلہ لگا ہوا تھا، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں روکا اندر جانے میں، کوئی چیکنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ سب نے نوکا کا نشان لگایا ہوا تھا. اور اتفاق یہ تھا کہ اس انتخاب میں میرے سارے خاندان نے یہ طے کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے ووٹ دیں گے. وہاں سے پروفیسر غلام اعظم کھڑے ہوئے تھے، سب نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اور اسٹاف کو نہیں پتہ چلا کہ یہ نوکا کا نشان لگا کر ترازو کو نشان مہر لگا رہے ہیں. لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا تھا کہ کیفیت کیا ہے. ایم کیو ایم جو کچھ یہاں کرتی رہی ہے اس کو اور تھوڑا بڑا کر لیں. اس طرح سے مشرقی پاکستان کے الیکشن ہوئے تھے. 162 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی، وہاں سے 160 پر عوامی لیگ جیتی تھی. 2 پر یہ ہار گئے تھے، ایک میمن سنگھ سے اور ایک چٹاگونگ کے قبائلی علاقے سے. میمن سنگھ سے جیتے تھے مسلم لیگ کے نور الامین صاحب، جو بعد میں پاکستان کے نائب صدر بھی رہے، اب بھٹو کے نائب وزیر اعظم بھی رہے. اور دوسری سیٹ پہ جیتے تھے راجہ تری دیو رائے، غیر مسلم تھے، ان کا علاقہ غیر مسلم قبائل پر مشتمل تھا، وہ سردار تھے. اور پاکستان ٹوٹنے کے بعد کبھی وہ بنگلہ دیش نہیں گئے. 3 سال پہلے اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا، بلکہ 2 سال پہلے. وہ پاکستان میں رہے، پاکستان کی طرف سے مختلف ملکوں میں سفیر رہے، اقوام متحدہ میں سفیر رہے، وزیر رہے، اور انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اپنی سرداری بھی چھوڑ دی کہ میں پاکستانی تھا، پاکستانی ہوں اور پاکستانی مروں گا. ان 2 سیٹوں پر شیخ مجیب نے بیان دیا تھا کہ میرے لڑکے تو یہ کہتے تھے کہ یہ 2 سیٹیں بھی لے لیں، لیکن میں نے روکا کہ 2 جانے دو. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اختیار میں تھا کہ یہ 2 بھی لے لیں، تو انتخاب کیسے ہوئے تھے. لیکن یہاں تاثر یہ ہے کہ بہت ہی منصفانہ انتخابات تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ عوامی لیگ نہ جیتتی، کہ اس بری طرح نہ جیتتی، اور اس بری طرح نہ جیتتی تو پاکستان کے ٹوٹنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں.
یہ پورا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سوال کبھی مشرقی پاکستان کے عوام کے سامنے متعین طور پر رکھا ہی نہیں گیا، کوئی ریفرنڈم ہی نہیں ہوا یا کوئی ایسا الیکشن ہی نہیں ہوا جس میں پوچھا گیا ہو کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے۔ تو ایک ایسی آبادی جس سے پوچھا گیا ہو کہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، اور وہ بھاری اکثریت کہے کہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو علیحدگی کے لیے پوچھنا چاہیے ان سے متعین طور پر کہ آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ پروسیس نہیں ہوا۔ اگر عوامی لیگ اس طرح نہ جیتتی اور بعد میں ہندوستانی فوج قبضہ نہ کرتی تو آج بھی وہ پاکستان ہی کا حصہ ہوتا۔ حالات جیسے بھی ہوتے حصہ پاکستان کا ہوتا۔ دنیا میں ملک اس طرح نہیں ٹوٹا کرتے آسانی کے ساتھ، کوئی کیک نہیں ہوتا کہ اس کو ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کسی بیرونی قوت کا سہارا، بیرونی فوج یا بیرونی مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ کشمیر کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان سے، نہیں مل پا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی کوئی قوت نہیں ہے جو اس کو کاٹ کے پاکستان سے ملا دے۔ تو مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ وہ آزادی کی تحریک تھی، سارے بنگالی پاکستان سے الگ ہونا چاہتے تھے اور لیگل وے میں الگ ہوئے، وہ یہ بہت بڑے مغالطے ہیں جو ملک کا سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ تو پھیلاتا ہی ہے، لیکن ہم بھی اس غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا بنگلہ دیش آج ہوتا موجود؟ پاکستان تو بنگلہ دیش کا محسن ہے۔ پاکستان بنا تو اس کے نتیجے میں اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے بنگلہ دیش بن گیا، ورنہ موجودہ ہندوستان سے یا اس وقت کے گریٹر ہندوستان سے ایک حصہ الگ ہو کر ایک بنگلہ دیش بن جاتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا، صوبہ نہیں رہ سکا، تو وہ الگ کیسے ہوتا؟ تو بنگلہ دیشیوں کو تو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو آپ کتنے ہی برا سمجھتے ہوں، آپ کا وجود پاکستان کی وجہ سے ہے۔ پاکستان نہ بنتا تو آپ بھی نہ بنتے، اور اسی لیے قائد اعظم اور لیاقت علی خان ہمارے ہیرو نہیں، آپ کے بھی ہیرو ہیں جن کے نام وہاں کھوج دیے گئے ہیں۔ 1971 میں پاکستانی آرمی نے تقریباً 6 ہفتے لیے ریکیپچر کرنے میں، 25 مارچ سے لے کر تقریباً مئی کے شروع تک، اور امن و امان قائم کر دیا، مکمل امن و امان ہو گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں۔ مجھے یاد ہے کہ جب 15 اپریل کو ہم یہاں پہنچے تو میں تھا اور میرے والد تھے، تو یہاں انہوں نے داخلہ کروا دیا میرا اسکول میں، مکان لے لیا اور والدہ سے کہا کہ تم باقی لوگوں کو لے کر آ جاؤ۔ تو والدہ نے کہا کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، بلکہ آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو میرے والد صاحب نے یہ کیا کہ مجھے یہاں رہنے دیا، اپنے دوست سے ٹھہرا دیا اور خود واپس چلے گئے۔ جب برسات کا موسم آیا تو اس وقت حالات بگڑنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد 21 نومبر 1971 کو انڈیا نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر، جس کو پاکستان نے حملہ ڈکلیئر نہیں کیا اور فل فلیج جنگ نہیں لڑی۔ مغربی پاکستان میں 3 دسمبر کو جنگ شروع ہوئی، یہ بیچ کے 18 دن ہیں، اس پہ ہندوستان پوری یکسوئی سے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں گھستا چلا گیا۔ ان کی مکتی باہنی پہلے سے وہاں موجود تھی جو قتل عام کر رہی تھی۔ ٹائم کم ہے اور بکھرے بکھرے خیالات آ رہے ہیں تو ربط شاید نہ ہو میری گفتگو میں، لیکن مختلف پزل کے ٹکڑے میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ جب پاکستانی آرمی ریکیپچر کرنے کے لیے جا رہی تھی مارچ اور اپریل میں، تو پورے گاؤں قتل کیے ہوئے ملتے تھے، اسکولوں میں لاشیں ملتی تھیں، 3-3 4-4 انچ کی خون کی پپڑیاں ہوتی تھیں، اور ایسا بھی ہوا بعض جگہوں پر کہ بہت چھوٹا معصوم بچہ کسی لاش سے چمٹا ہوا ہے اور کئی روز سے بھوکا ہے۔ لاکھوں افراد مار دیے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ غیر بنگالی تھے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، یا فوجی جہاں تھوڑی تھوڑی فوج تھی، یا ان کے گھر والے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر 5 لاکھ افراد مارے گئے مفتی بانی کے ہاتھوں۔ یہ خون کہاں گیا؟ اس کا وارث کون ہے؟ اس کا دعوے دار کون ہے؟ پاکستان کو بننا چاہیے تھا نا۔ پاکستان ٹی وی نے ایک فلم بنائی تھی اس زمانے میں اس قتل عام پر، کیونکہ جب پاکستان آرمی جاتی تھی ریکیپچر کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ صحافیوں کو بھی لے جاتی تھی، اور پی ٹی وی کے کیمرہ مین بھی ہوتے تھے، تو ریکارڈ سارا تھا۔ جب فلم بن گئی تو بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ان سے اجازت مانگی گئی کہ یہ فلم نشر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فلم نشر ہو گئی تو یہاں جو بنگالی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں گے، اس کو نشر نہ کیا جائے۔
بھٹو صاحب کی یہ بات بے وزن نہیں تھی، بہت وزندار تھی اس وقت کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس فلم کو کہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب پاکستان پر 30 لاکھ بنگالیوں کے قتل عام اور 3 لاکھ خواتین کو ریپ کرنے کا الزام لگا، تواتر سے لگ رہا ہے، تو اس کے جواب میں بھی پاکستان نے وہ فوٹیج نہیں دکھائی کہ وہاں عوامی لیگ نے کیا کچھ کیا تھا۔ تو ایک ریلا مارچ اپریل اور مئی کا تھا قتل عام کا، دوسرا ریلا تھا جب مفتی بہانی داخل ہوئی تباہ کاری کرنے کے لیے، یہ 16 دسمبر تک قتل ہوتا رہا مختلف جگہوں پر، اور پھر جب 16 دسمبر کو ہتھیار ڈال دیے پاکستان آرمی نے تو اس کے بعد قتل عام کا ایک تیسرا دور شروع ہوا جو کئی مہینوں تک جاری رہا۔ میرے اپنے خاندان کے لوگ مارے گئے ہیں، بالکل قریبی لوگ، جاننے والوں میں سے بے شمار لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں وہاں پہ، اور اس خون کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں یہ خون لکھا نہیں گیا ہے اللہ کی عدالت کے سوا۔ مشرقی پاکستان کے جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو جماعت اسلامی کے سامنے ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مرکز میں اجلاس ہوا لاہور میں، مولانا مودودی امیر تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تبادلہ خیال کے دوران امیر جماعت نے کہا کہ میری ایک تجویز سن لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ تجویز میری یہ ہے کہ مرکز میں بیٹھ کے ہم فیصلہ نہ کریں، مرکزی شورا نہ فیصلہ کرے کہ ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہم اپنے مشرقی پاکستانی بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ وہی وہاں ہیں، وہی فیس کر رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں، اور آئندہ بھی انہیں کو فیس کرنا ہے۔ اگر انہوں نے یہ طے کیا کہ مشرقی پاکستان کی علاقی یقینی ہے کوئی روک نہیں سکتا، لہذا ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، تو میں ان کے اس فیصلے کی تائید کروں گا اور مغربی پاکستان میں اس کی وکالت کروں گا۔ اگر اس کے برعکس فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، پاکستان پر ہندوستانی حملے کی مزاحمت کرنی چاہیے اور پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑنی چاہیے، تو ہم اس میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو کچھ کیا یہ فیصلہ وہاں کی شورا نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بنگالی، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی وہاں کا جماعتی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے پھنسوا دیا، آپ لوگوں نے مروا دیا۔ ایک مشکل فیصلہ کہ کیا ضرورت تھی اس وقت اس کی مزاحمت کرنے کی، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت کی جماعت کی قیادت نے بہت بالغ نظر فیصلہ کیا کہ آپ اس کو فیصلہ کیجیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، جی جان سے کیا، بھاری اکثریت سے کیا، اور اس کے لیے اس کی پھر قیمت ادا کی، اور آج بھی وہ قیمت وہ ادا کر رہے ہیں۔ جب پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے تو ظاہر ہے کہ بے امان ہو گئے سب لوگ۔ انہوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کی ہتھیار ڈالنے والوں نے کہ ان کو اپنے ساتھ لے لیتے، تاکہ جو تحفظ ان کو حاصل ہوا ہندوستانی فوج کا وہ باقی لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتا۔ اکثر لوگوں پہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہتھیار ڈال دیا گیا ہے، 3 اور 4 دن تک لڑتے رہے۔ ایک صاحب کراچی میں ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے ڈاکٹر ہیں، میٹرک کیا تھا انہوں نے اس وقت، انہوں نے بتایا کہ میں خود اس جگہ پہ تھا کہ جہاں ہتھیار ڈالنے کی اطلاع نہیں ملی، البدر میں تھے۔ یہاں یہ بھی وضاحت بھی کر دوں کہ البدر کا تعلق تھا جماعت اسلامی میں جمعیت سے، الشمس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ الشمس عام غیر بنگالیوں پر مشتمل تنظیم تھی، جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ کچھ بنگالی بھی تھے اس میں، لیکن میجورٹی غیر بنگالی تھی۔ البدر میں میجورٹی بنگالی تھی، کچھ غیر بنگالی بھی تھے، اور ان کا تعلق جماعت اسلامی یا جمعیت سے تھا۔ لہذا الشمس کی کوئی جوابدہی جماعت اسلامی کے لیے ہوتی ہے۔ بعد میں جب حالات ٹھیک ہوئے اور جماعت اسلامی ہی کے نام سے کام شروع کیا گیا تو جماعت نے اپنے اس کیس کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا کہ اس وقت پاکستان اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ ایک ملک تھا، اس کی سرحدیں تسلیم شدہ تھیں ساری دنیا میں، ان سرحدوں پہ حملہ ہوا، ہم اس کو اپنا ملک و وطن سمجھتے تھے، ہم نے اپنے ملک و وطن کے لیے اس کے تحفظ کے لیے مقابلہ کیا، کوئی جرم نہیں کیا، نہ اخلاقاً نہ قانوناً، انٹرنیشنل لا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں مجرم ثابت کرے۔ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اب بنگلہ دیش ہمارا ملک ہے، اب اس کے تحفظ کے لیے کبھی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اسی طرح سے قربانی دیں گے اور اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہاں کی جماعت اسلامی کا موقف پبلک میں رہا ہے۔ یہ حسینہ واجد صاحبہ جب آئیں پہلی بار تو انہیں جماعت اسلامی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مقدمہ نہیں قائم کیا۔ جب دوسری بار آئیں اور اس طرح آئیں کہ وہ انتخاب اس اہتمام سے کروایا گیا کہ 80% سیٹیں لی، 80% سیٹیں،
لہذا دستور میں ہر قسم کی ترمیم ممکن ہو گئی. انہوں نے ماضی کی ساری ترامیم جو اسلام کے حوالے سے تھی ختم کر دی، اور جن لوگوں کو ایمنسٹی دی گئی تھی، معافی دی گئی تھی، وہ ساری دفعات بھی ختم کر دی. اسی لیے شیخ مجیب کے جو قاتل تھے بعد میں، ان کا جماعت اسلامی سے تعلق نہیں تھا، ان میں سے جو ہاتھ آیا سب کو لٹکایا، پھانسی دی، اور یہ ٹریبیونلز قائم بھی ہوئے اس کے نتیجے میں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں کے جماعت اسلامی اس سارے مشکل حالات کے باوجود بھی ثابت قدم ہے. میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ پروفیسر غلام اعظم سے، جب آخری بار کراچی آئے تھے کوئی 9-10 سال پہلے، کہ جماعت اسلامی کے نام سے کام شروع کیا، ایک نام بدل لیتے اپنا. کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی یہ رائے تھی، اور اسی لیے ہم نے جو پہلی تنظیم بنائی اس کا نام جماعت اسلامی نہیں تھا، اس کا نام تھا اسلامک ڈیموکریٹک لیگ، IDL، آئیڈیل پڑھتے تھے. اس نے الیکشن بھی لڑا. مولانا عبدالرحیم صاحب مرحوم اس کے امیر تھے، صدر تھے. بعد میں پھر یہ ہوا جب حالات اور بہتر ہو گئے کہ اب جماعت اسلامی کے نام سے کرنا چاہیے، تو غلام اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جماعت اسلامی محض ایک پارٹی کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک برادری ہے. اور ہم نے جب جماعت اسلامی کے نام سے کام شروع ہوا تو غیر معمولی طور پہ ہمیں کارکنان ملتے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آخری الیکشن لڑا ہے انہوں نے سن 2009 میں، اس میں ان کو 42 لاکھ ووٹ ملے ہیں. اور اب سارے اندازے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. چند سال پہلے، 5 سال ہوئے تقریباً، ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے سینئر ایڈیٹرز کے سامنے بند کمرے میں یہ کہا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے، کیونکہ وہاں کی 1/4 آبادی جماعت اسلامی کو پسند کرتی ہے اور جماعت اسلامی ہندوستان کو ناپسند کرتی ہے. یہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، لیکن ان ایڈیٹرز میں سے ایک ایڈیٹر نے اپنے اخبار میں یہ چھاپ دیا، جس کی وجہ سے باقی دنیا کو معلوم ہوا. لیکن جب یہ چھپا تو اس کے بعد کی تاریخ بالکل سے میچ کرتی ہوئی تاریخ ہے. آپ کو معلوم ہوگی یہ بات، بنگلہ دیش کے اخبارات نے چھاپی ہے کہ آخری جو فیصلہ ہے مطیع الرحمان نظامی صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا، اس سے ایک روز پہلے ڈھاکہ میں ہندوستان کے سفیر، جسے ہائی کمشنر کہا جاتا ہے، وہ 1 گھنٹے تک 1 to 1 ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں چیف جسٹس سریندرا سے. 1 گھنٹے ملاقات ہوئی. جب صحافیوں کو معلوم ہوا اور انہوں نے پوچھا ترجمان سپریم کورٹ سے کہ کیا موضوع تھا، ایجنڈا کیا تھا ملاقات کا، تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن 1 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. اگلے دن یہ فیصلہ آیا، اور جس شخص نے فیصلہ دیا، جس بینچ نے، جس چیف جسٹس نے، اس نے اسی مقدمے کی سماعت کے دوران ایک جملہ کہا تھا کہ استغاثہ اتنا کمزور ہے کہ اس پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی. چنانچہ جب سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا تو نظامی صاحب کے وکیل نے کہا کہ ابھی چند روز پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اور آپ سزائے موت برقرار رکھ رہے ہیں. اس کا جواب سنیے گا، جو کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو ہو سکتا ہے، کسی وکیل یا جج کا نہیں ہو سکتا. جسٹس سریندرا نے کہا کہ پاکستان کا ساتھ دینا ایسا جرم ہے کہ جس پر بار بار پھانسی دی جانی چاہیے. ایک پولیٹیکل بیان. اب میں آخر میں بات کرتا ہوں اس ہستی کے بارے میں کہ جس کے لیے یاد بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جتنی تفصیلات آ رہی ہیں، کم از کم میری عقل تو دنگ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج یہ ممکن کیسے ہے. ابھی ان کے گھر والوں کی آخری ملاقات کی تفصیل چھپی ہے، اس کو پڑھنا مشکل ہے. وہ ملاقات ایسے ہو رہی ہے جیسے ابا جی حج پہ جا رہے ہیں، اس انداز میں گفتگو ہوئی ہے. اور وہ پورا گھرانہ ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، حوصلہ دے رہا. بیوی شوہر کو حوصلہ دے رہی ہے، بیوی رو نہیں رہی ہے. وہ کہتی ہے ثابت قدم رہیے گا، آپ حق پہ ہیں، آپ اپنا دل کمزور نہ ہونے دیجیے، آپ فکر نہ کریں بچوں کی، میری صورت میں بچے آپ کو گھر میں پائیں گے. اور وہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ تمہاری ماں اب باپ بھی ہے، میری جگہ پہ بھی ہوگی. اور بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے جو بچے ہیں، 6 بچے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، تم ان میں مجھے پاؤ گی. پوچھتے ہیں کہ میں کیا پہن کر جاؤں مقتل تک، پھانسی گھاٹ تک. تو بیٹا جو ان کا عالم بھی ہے مومن، وہ کہتا ہے کہ آپ پنجابی پہن کے جائیے. پنجابی وہاں کہتے ہیں کرتے پجامہ کو. اور جب پھانسی گھاٹ پہ پہنچتے ہیں
تو سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دور کھڑے تھے انہیں اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ جب پھندا لے کر آتا ہے جلاد تو کہتے ہیں اس میں میرے بھائی علی حسن محمد مجاہد کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہتا ہاں اسی پھندے سے ان کو پھانسی دی تھی۔ ان کی ایک تصویر چھپی، اس میں چائے پی رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آخری ملاقات میں۔ وہ ملاقات ایسی تھی کہ جیسا میں نے کہا کہ کوئی عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہے، اس طرح کی ملاقات۔ پھر اس کے بعد دعا کرائی، 1 گھنٹے کی دعا کرائی، آس پاس جتنے کھڑے تھے سپاہی سب رو رہے تھے اس دعا پر۔ انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے غم کا دن کون سا تھا، سب سے بڑا ثانیہ کیا تھا؟ تو گھر میں کسی نے کہا، اہلیہ نے کسی نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی۔ تو کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اس امت نے برداشت کر لی تو پھر کسی کی بھی رخصتی ایسی نہیں ہے جس سے امت ختم ہو جائے۔ تو میرا غم تمہارے لیے اس سے کم ہونا چاہیے۔ جب معافی کے لیے معافی نامہ رکھا گیا، رحم کی اپیل کا کاغذ، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرے رب کا رحم کافی ہے، مجھے کسی اور کا رحم نہیں چاہیے۔ کہا کہ میری ساری توجہ اس پر ہے کہ جب پھانسی کے پھندے پر میرے جسم سے بھی روح نکلے تو اس وقت میرا رب اس سے راضی ہو۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اس پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ چہرے پہ کوئی تناؤ نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، مسکراتا ہوا چہرہ، تصویر بھی خیر ہے، وہ چمک رہا تھا چہرہ، اور سب کو سمجھا رہے تھے، نام لے لے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، اور دیکھو یہ راستہ، یہی راستہ حق ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اللہ سے تعلق کمزور مت پڑنے دینا۔ یہ نصیحتیں کرتے رہے۔ اور پھر پوچھا کہ اچھا میری میت دفن کرنے کے لیے گاؤں میں کون جا رہا ہے؟ 2 بیٹے سب موجود تھے، 2 بیٹے باہر ہیں، ایک امریکہ میں ایک ملائیشیا میں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اور یہ مومن چلے جائیں گے وہاں پر۔ تو ان سے کہا کہ رات کے وقت ہے، ذرا احتیاط سے جانا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً روانہ ہو جانا تاکہ وہاں میری میت پہنچے سب سے پہلے وہاں قبر وغیرہ کھل جائے۔ بیوی سے کہا کہ تم رات کو مت جانا، حالات اچھے نہیں ہیں، تم رات کو ہی ٹھہرنا۔ اس طرح کی گفتگو کر کے اللہ کا وہ بندہ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ یعنی میری تو عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کس مٹی کا بنا ہوا انسان تھا، یہ اللہ کی توفیق کے سوا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس توفیق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہوں گے۔ یہ توفیق جس کو ملتی ہے وہ کسی نظام کا حصہ ہوگا، کوئی تربیتی نظام، کوئی تحریکی نظام، اور یہ واحد نہیں ہے۔ اس سے پہلے جن کو پھانسیاں دی گئی ہیں وہ سب سینہ پھلا کر گئے ہیں۔ ان سب میں جو نسبتاً کم عمر تھے وہ قمر الزماں شہید تھے۔ قمر الزماں تو تیز بھاگ کر گئے کہ ان کے ساتھ جو ڈاکٹر تھا اور جیلر تھا اور جو افسران تھے ان کو دوڑنا پڑ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس طرح پھانسی کے پھندوں تک گئے ہیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی ماضی میں غلطی کی تھی یا اب کوئی غلطی کی ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو شہید پاکستان نہ کہیے، اس آپس میں بے شک کہیے، لیکن مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں اس سے مشکل پیش آتی ہے انہیں، اور ان کو پاکستان کی محبت میں ضرور مارا جا رہا ہے، لیکن صرف پاکستان کی محبت میں نہیں، اسلامی پاکستان کی محبت میں اور اسلامی بنگلہ دیش کی محبت میں۔ اسی لیے ان کی جو آخری دعا ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ میرے بنگلہ دیش کو ان قربانیوں کے نتیجے میں اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آزمائشیں کم ہوں، یہ خون جو بہہ رہا ہے یہ مزید نہ بہے، لیکن جو بہہ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ یہ دونوں اتنے اہم ملک ہیں اس خطے کے کہ اگر اسلام کا گہوارہ بنتے ہیں تو پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اور خود پاکستان میں ضرورت ہے کہ پاکستان کی تاریخ درست کی جائے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس وقت بہت سے لوگ دباؤ میں ہیں۔ اس وقت اگر ہم ایسی کوئی مہم چلا سکیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے نصاب کو ٹھیک کیا جائے۔ نصاب میں تو لکھا ہوا، اب بھی لکھا ہوا ہے نا، چاہے آکسفورڈ کا لکھا ہوا پاکستانی اسٹڈیز کا پرچہ ہو، کتاب ہو، یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں، اور چند سال پہلے تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں، کہ جماعت اسلامی کی تنظیموں نے، البدر الشمس نے فوج کے ساتھ مل کر اور کہیں فوج کے بغیر بنگالیوں کو قتل عام کیا۔
تو کم از کم یہ تو بتایا جائے نا کہ پاکستان ایک ملک تھا، اس پر حملہ ہوا، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے سروں کی فصل کٹائی اور آج بھی اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ یہ کام بھی اگر اسی طرح ہو جائے تو بڑا اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان شہداء کی شہادت قبول فرمائے، ان کو آزمائشوں سے نکالے، اور ہم جو بڑے کمزور لوگ ہیں ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے جن سے وہ گزر رہے ہیں، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو جوڑے اور اپنے ان بندوں کے، معاشرے کے لوگوں کے دلوں کو ہماری دعوت کے لیے، تحریک کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔